لڑائی جھگڑا ہوتا، قتل در قتل ہوتے، اور سال ہر سال یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا، یہاں تک کہ آتا ہے صرف اپنے جانوروں کی پانی پلانے کی باری پر لڑائی جھگڑا ہوتا اور اس پہ قتل در قتل۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، صدق اللہ العظیم۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر اے جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ بزرگان ملت و شرفاء امت، قابل صد احترام و تکریم حضرات سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں محترم جناب قاری ظفر اللہ جمالی صاحب کا، اور اتنے اچھے پروگرام کرانے پر جملہ انتظامیہ اور تمام احباب جنہوں نے کسی نہ کسی درجے میں اس بہترین پروگرام میں حصہ لیا، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اور اپنے ساتھ اسٹیج پر بیٹھنے والے علماء کرام کا شکر گزار ہوں، بالخصوص حضرت مولانا پروفیسر محمد عبداللہ اسلام صاحب، اسی طریقے سے پروفیسر حضرت علامہ شوکت علی صاحب، اور ہر دل عزیز شخصیت ہمارے اس علاقے کی آن اور شان محترم جناب مولانا محمد زاہد صدیقی صاحب کا، آپ تمام احباب نے اپنے وجود سعید کے ساتھ آج کی اس محفل کو رونق بخشی ہے۔ چند منٹ کے لیے آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آج کے اس پروگرام کا عنوان جو مجھے دیا گیا ہے وہ ہے مقصد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا عنوان ہے جی آج کے پروگرام کا؟ آپ بولیں گے تو میں بھی بولوں گا جی۔ مقصد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مثال آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے میں اپنے اصل بات کی طرف آنا چاہوں گا۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جب گھر کے اندر کوئی مہمان آتا ہے تو گھر کے تمام افراد کو خوشی حاصل ہوتی ہے، بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں، بڑے بھی خوش ہو جاتے ہیں، لیکن دونوں کی خوشی، اس کا مفہوم جدا جدا ہوتا ہے۔ بچے خوش ہوتے ہیں اس بات پر
کہ جو آنے والا مہمان آیا ہے یہ ساتھ میں کچھ لایا ہے، ان کی نظر اس کے ہاتھ کی طرف ہوتی ہے کہ جو مہمان آیا ہے یہ مٹھائی لایا ہے، یہ پھل فروٹ لایا ہے۔ ان کی خوشی اس کے آنے کی وجہ اس کی لائی ہوئی چیز کی طرف ہوتی ہے۔ اور جو گھر کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو سمجھدار طبقہ ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ مہمان آیا ہے، خدا کی رحمت آئی ہے، پھر سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو مہمان آیا ہے اس کے آنے کا مقصد کیا۔ ان کی نظر اس کی مٹھائی پر نہیں، اس کی لانے والی چیز اور تحفے اور تحائف پر نہیں، ان کی نظر اس کے آنے کی وجہ پر ہوتی ہے۔ یہ جو مہمان آیا ہے اس کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ گھر کے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں جی آج جو یہ مہمان آیا ہے کس وجہ سے آیا ہے؟ رشتہ دینے آیا ہے، رشتہ لینے آیا ہے، کاروبار کی بات کرنے آیا ہے، کچھ دینے آیا ہے، کچھ لینے آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ اس کے آنے کے مقصد پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ اب میں اپنے مقصد، اپنی محفل کے عنوان کی طرف چلتا ہوں۔ ہماری آج کی اس محفل کا عنوان ہے مقصد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اونچی آواز سے کہہ دیں جی۔ یہ ہماری آج کی اس محفل کا عنوان ہے۔ مقصد کا معنی ہے مراد، ارادہ، اور میلاد کہتے ہیں پیدائش کو، اور مصطفیٰ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے، چنا ہوا۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس مقصد کے لیے بھیجا؟ آج آپ حضرات کے سامنے ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی مناتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کسی نے بیج سجا کے نبی کی آمد کی خوشی منائی، کسی نے جھنڈی لہرا کر نبی کے آنے کی خوشی منائی، کسی نے جھنڈا لہرا کر نبی کے آنے کی خوشی منائی، کسی نے نعرہ لگا کر نبی کے آنے کی خوشی منائی، کسی نے نئے کپڑے پہن کر نبی کے آنے کی خوشی منائی، کسی نے موٹر سائیکل کا سلنسر نکال کر نبی کے آنے کی خوشی منائی، کسی نے کیک بنوا کر اسے کاٹ کے کھا کر نبی کے آنے کی خوشی منائی، کسی نے خیرات کر کے نبی کے آنے کی خوشی منائی، کسی نے درود و سلام پڑھ کے نبی کے آنے کی خوشی منائی، کسی نے نماز شکرانہ پڑھ کے نبی کے آنے کی خوشی منائی، کسی نے قرآن پڑھ کے نبی کے آنے کی خوشی منائی، کسی نے محفل سجا کے نبی کے آنے کی خوشی منائی، کسی نے ذکر مصطفیٰ کر کے نبی کے آنے کی خوشی منائی۔ غرض یہ میں غلط اور صحیح کی بات نہیں کرتا، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کے آنے کی خوشی ہر کلمہ پڑھنے والے نے اپنی عقل کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنے طریقے کے ساتھ نبی کے آنے کی خوشی منائی ہے۔ سوال یہ ہے
کہ جس مقصد کے لیے رب کائنات نے پاک پیغمبر کو بھیجا تھا اس مقصد کو نبی نے صحابہ کو دیا، اہل بیت کو دیا، ان کے ذریعے سے اولیاء کو ملا، محدثین کو ملا، مفسرین کو ملا، فقہا کو ملا، ان کے ذریعے سے نبی کے آنے کا مقصد ہم تک پہنچا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی جس مقصد کو لے کر آئے تھے ہم نے اسے اپنایا یا نہیں؟ سوال سمجھے میرا؟ خوشی ہر ایک نے کی ہے، میں فتوے نہیں لگا رہا اس نے غلط کیا اس نے ٹھیک کیا، اللہ نے عقل دی ہے، خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بات یہ کر رہا ہوں، اب آپ کو میری مثال سمجھ آئے گی۔ گھر میں مہمان آئے تو اس کو سمجھنے کے دو طریقے، ایک بچوں نے سمجھا، ایک بڑوں نے سمجھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، خوشی تو ابو لہب نے بھی منائی تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا ابو لہب کو دی، سویبہ اس باندی کا نام بتایا کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے، اشارہ کیا کہ بھتیجے کی آمد کی خوشی میں تو آزاد ہے۔ نبی کا میلاد تو انہوں نے بھی منایا لیکن نبی کا مقصد نہیں لیا۔ پھر وہی شخص تھا نبی کا چاچا جو نبی کا میلاد منا رہا تھا، جس نے نبی کے میلاد میں نبی کی پیدائش کی خوشی میں اپنی باندی کو خادمہ کو آزاد کر دیا۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیغمبر کو بھیجا، آپ نے جب وہ مقصد ان کے سامنے پیش کیا، ساری قوم اور قبیلوں کو اکٹھا کر کے آپ نے ان کے سامنے سب سے پہلے اپنی زندگی کے ایام رکھے، ماہ و سال رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا لبثت فیکم عمرا، کہ میں نے تمہارے درمیان اپنے زندگی کے 40 سال گزارے۔ حل وجدتمونی کاذبا ام صادقا ام کاذبا، بتاؤ تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ سب نے کیا کہا؟ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی آنے کا پیغام اور مقصد ان کے سامنے بیان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ پھر تم لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چاچا ابو لہب، جس نے نبی کی آمد میں، جس نے نبی کی پیدائش پر، جس نے نبی کے میلاد پر خوشی کرتے ہوئے سویبہ باندی کو آزاد کر دیا تھا، وہی شخص کہنے لگا تبا لک لہذا جمعتنا یا محمد، نعوذ باللہ من ذلک۔ وہی شخص کہنے لگا، نعوذ باللہ کہنے لگا کہ اے محمد تو ہلاک ہو جائے، کیا تو نے اسی لیے ہمیں یہاں جمع کیا؟ رب تعالیٰ کو اپنے پاک حبیب کی اس کے چاچا کے ہاتھوں یہ گستاخی پسند نہ آئی، رب تعالیٰ نے سورۃ لہب پوری اتار دی۔ اللہ نے فرمایا، اللہ نے جواب دیا، پیغمبر کی ذات پہ حملہ ہوا، اللہ نے خود دفاع کیا اور جواب دیا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ خوشی منائی لیکن مقصد نہیں اپنایا، تو اللہ نے کیا کہا؟ ہلاک۔ تو آج کی محفل کا عنوان کیا ہے؟ مقصد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا؟ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایسا بھیجا، ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت
اللہ تعالیٰ کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں عطائی ہیں، انسان کو عطا فرمائی ہیں، بے شمار نعمتیں، جس پر اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میرے بندے میری نعمتیں تیری ذات پر اتنی ہیں، اگر تو نے کاؤنٹ کرنا چاہے، شمار کرنا چاہے، شمار نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا۔ یہ بے شمار نعمتیں، کاؤنٹ لیس نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا فرمائی، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا بندے میں نے تیرے اوپر احسان کیا، یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھے آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، میں نے تیرے اوپر احسان کیا، میں نے بے شمار مخلوقات میں تجھے انسان بنایا، میں نے تیرے اوپر احسان کیا، میں نے تجھے سننے کے لیے کان دیے، میں نے احسان کیا، سمجھنے کے لیے عقل دی، احسان کیا، یہ نہیں فرمایا۔ ماں باپ دیے، احسان کیا، یہ نہیں فرمایا۔ اولاد دی، احسان کیا، یہ نہیں فرمایا۔ خاندان دیا، احسان کیا، نہیں فرمایا۔ قبیلہ دیا، احسان کیا، نہیں فرمایا۔ زر زمین دیا، احسان کیا، نہیں فرمایا۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کر کے یہ نہیں فرمایا کہ بندے میں نے احسان کیا، لیکن جب اللہ نے اپنے محبوب رب کریم نے اپنے حبیب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو رب فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ میں تمہارے اوپر اپنا حبیب بھیج کے تمہارے درمیان احسان کیا۔ تو اللہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہمارے اوپر احسان کیا۔ آج کی محفل کا عنوان مقصد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں جب نظر کرتے ہیں تو نظر آتا ہے اللہ خود ارشاد فرماتا ہے محبوب آپ کو اس لیے بھیجا لِتُخْرِجَ النَّاسَ، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف، روشنی کی طرف۔ جب کبھی بھی زمانے کے اندر، جب کبھی ماحول کے اندر، جب کبھی معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، اللہ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، رسول اور پیغمبروں کو بھیجا اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل وہ بیت اللہ جو ایک اللہ کی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، 360 بت وہاں رکھے ہوئے ہیں، بچوں کے حقوق کوئی نہیں، اگر بچی پیدا ہو جائے تو اسے زندہ دفن کر دیا جائے، وراثت کے معاملات کوئی نہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا، قتل در قتل ہوتے، اور سال ہر سال یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا، یہاں تک کہ آتا ہے صرف اپنے جانوروں کی پانی پلانے کی باری پر لڑائی جھگڑا ہوتا اور اس پہ قتل در قتل ہو جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا اس لیے ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو۔ کس سے نکالیں؟ کفر کے اندھیرے سے نکالیں، شرک کے اندھیرے سے نکالیں، بدعات کے اندھیرے سے نکالیں، رسومات کے اندھیرے سے نکالیں، جھوٹ کے اندھیرے سے نکالیں، شراب کے اندھیرے سے نکالیں، زنا کے اندھیرے سے نکالیں، سود کے اندھیرے سے نکالیں، تمام تر برائی سے نکال کر آپ ان کو لے کر آئیں، من الظلمات الی النور، آپ انہیں نور میں لے کر آئیں،
روشنی میں لے کر آئیں، ہدایت پر لے کر آئیں، توحید پر لے کر آئیں، رسالت پر لے کر آئیں، نماز پر لے کر آئیں، روزے پر لے کر آئیں، زکوٰۃ پر لے کر آئیں، حج پر لے کر آئیں، عمرے پر لے کر آئیں، سچ پر لے کر آئیں، صداقت پر لے کر آئیں، عدالت پر لے کر آئیں، سخاوت پر لے کر آئیں، شجاعت پر لے کر آئیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا اس لیے ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آئیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قوم کے ان افراد پر محنت کی جو پانی پلانے پینے کی باری پر لڑائی جھگڑا اور قتل کر دیا کرتے تھے، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد پر محنت کی جو پانی پینے پلانے کی باری پر قتل کر دیا کرتے تھے، میرے مصطفیٰ نے جب ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے کر آئے، ہدایت پر لے کر آئے، تو پھر میدان کارزار جنگ کا میدان ہے، پھر حالت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ و اہل بیت میدان کے اندر زخمی حالت میں موجود ہیں۔ ایک کی آواز آتی ہے پانی، پانی والا اس کے پاس پہنچتا ہے، دوسرے کی آواز آتی ہے پانی، پہلا کہتا ہے مجھے نہ پلا، ساتھ والے کو پلا، وہ دوسرے کے پاس جاتا ہے پلانے والا، تیسرے کی آواز آتی ہے پانی، دوسرا کہتا ہے مجھے نہ پلا، ساتھ والے کو پلا، تیسرے کے پاس جاتا ہے، چوتھے کی آواز آتی ہے پانی، تیسرا کہتا ہے مجھے نہ پلا، ساتھ والے کو پلا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی محنت ہے، یہ میرے مصطفیٰ کے آنے کا مقصد ہے کہ جو افراد ایک دوسرے کو پانی کی باری پر قتل کر دیا کرتے تھے، آج پانی کی ضرورت ہونے کے باوجود اپنی باری کو ختم کر کے کہتے ہیں دوسرے کو پلا۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسی مقصد کے لیے بھیجا۔ آج ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح آنے کی خوشی مناتے ہیں، ان کے مقصد کو بھی اپنانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیغمبر کو بھیجا اس مقصد کو ہم اپنا مقصد بنائیں، توحید و سنت کے پروانے بن جائیں، نماز ہماری نہ چھوٹے، روزہ ہمارا نہ چھوٹے، زکوٰۃ دینے والے ہوں، حج عمرہ کرنے والے ہوں، سچ بولنے والے ہوں، حق بولنے والے ہوں، سود سے دور ہوں، جھوٹ سے دور ہوں، زنا سے دور ہوں، ان تمام تر برائیوں سے دور ہو کر تمام تر اچھے اعمال کرنے والے بنیں گے نا سارے ساتھ۔ جس طرح آج آپ سب نے اپنے وجود سے اللہ کے اس گھر کو آباد کیا اور بھر دیا ماشاءاللہ، تو یہ صرف ابھی کے لیے یا جب نماز کا وقت ہوگا آپ مسجد میں آئیں گے؟ تمام احباب کوشش کرتے ہیں 5 وقت نماز کی پابندی کریں گے پابندی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد